بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، گہما گہمی ہے انتخابات کی، چاہے ماضی کی طرح ہے یا نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اب موڈ بن گیا لوگوں کا. اب 99% کچھ ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن ہوں گے. اب نہ والی کوئی بات نہیں، پتھر تلیق یعنی پکی ہے. اور قاضی صاحب نے جس طرح فیصلے کیے وہ بھی سامنے آپ کے آ رہے ہیں کہ ان سے تمام سے اچھائی کے راستے نکل رہے ہیں ابھی تک. تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پنجاب میں جو سیٹیں جیتتا ہے زیادہ اسی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، تو پنجاب میں ہی مقابلہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب کو نظر انداز کر کے بیٹھی تھی وہ بھی آ گئی. تو پہلا مسئلہ جو بنے گا پھر وہ پنجاب کا بنے گا، اور جب پنجاب کا ہوگا تو پھر لاہور کا آئے گا کہ تخت لاہور کا سہرا کس کے سر بندھے گا، کون ہے جو تخت پہ بیٹھے گا، اور یہاں سے پھر آگے چلے گی بات. تو ظاہر ہے کہ اس میں کئی امیدوار ہیں، ایک سے زیادہ، ان پہ بات چیت کروں گا. پھر دوسرا ہے توشہ خانہ کیس، یعنی اصلی توشہ خانہ کیس. لوگ تو توشہ خانہ کیس پچھلے بھی کہتے ہیں جس میں ان کو سزا ہوئی تھی، نااہلی ہوئی تھی، جو سزا معطل ہوئی، لیکن نااہلی معطل نہیں ہوئی. لیکن اصل توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے معاملات جو ہیں بڑی دور تک چلے گئے ہیں، اور بڑی جلدی اس کے بھی کوئی فیصلے آنے والے ہیں. اور اس میں جناب فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور اس میں آگے ان لوگوں کو دستاویزات بھی فراہم کر دی گئی ہیں تمام ملزمان کو. اور پھر اس کے بعد آگے چلیں تو پھر آئے گا کہ ابھی عدالتی قتل کا فیصلہ بھی آنا ہے، اس پر کیا لوگوں کی رائے. اور پھر تاریخ ساز فیصلے، تو کیا قاضی جیت گیا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات چیت کروں گا، بڑی تفصیل سے آگاہی دوں گا آپ کو. لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو پہلی بات جو ہے وہ تخت لاہور کی، کہ پنجاب میں کس کو اکثریت ملے گی. برائے جو ہے بظاہر وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ ہمیں اکثریت ملے گی، اور ان کے ساتھ اتحادی جماعت جو ہے وہ بھی شامل ہوگی. استحکام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی، جس کو کوئی کنگز پارٹی کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور اندازے لگا رہے ہیں، لیکن اس میں جہانگیر ترین بھی ہیں اور علیم خان بھی ہیں. علیم خان بھی لاہور کے حوالے سے بھی بڑے اہم ہیں. تو تخت لاہور کا وارث کون بنے گا؟ وارث جب وراثت کی بات کرتے ہیں تو پھر تو وہ آتے ہیں شریف برادران. شریف برادران کی بات کریں تو وہاں بھی دو بھائی ہیں، شہباز شریف، نواز شریف. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے. اکثریت آتی ہے یا نہیں آتی تو بات کی بات ہے، لیکن خواہش ان کی یہ ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. کیوں؟ کہ اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تو وزیر اعظم بنا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تو اسی تجربے کی بنا پر وزیر اعظم بنا. اب مریم نواز بنے تاکہ وہ بھی وزیر اعظم بنے، یہ ان کی آخری خواہش ہے میاں صاحب کی. بہرحال یہ تو بات ہے کہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو دوسرا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا حمزہ شہباز بنے. اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب پرویز مشرف کے دور میں برا وقت آیا شریف برادری پہ، شریف خاندان پر، اور سب کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، تو اس وقت گروی بطور حمزہ نے سب مصیبتیں برداشت کی، وہ پاکستان میں بچے. تو بات بھی صحیح ہے. پھر قید و بند کی صحبتیں بھی حمزہ نے برداشت کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا حق ہے کہ اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے. اور پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور جاتی ہوئی کہ جب اسے موقع ملا وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تو اس کی حکومت نہیں چلنے دی گئی، زیادتی کی گئی. اس کی حکومت بچنی چاہیے تھی، اس کی حکومت چلنی چاہیے تھی، لیکن نہیں چل سکی، حالات نے ہو گیا. تو اب اس کو چانس دینا چاہیے. لیکن جناب قائد تو قائد ہوتا ہے. قائد نے کہا نہیں. رانا ثناء اللہ نے دونوں بیچ براؤ دونوں بھائیوں کے درمیان کرائی، کوئی کہ نہیں جی حمزہ کی بات جو ہے اس کو مان لینی چاہیے، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب تیسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کون ہے؟ تیسرا کینڈیڈیٹ ہے عبدالعلیم خان، جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی وزیر اعلیٰ بنتے رہ گئے تھے. اور کہتے ہیں گولی ان کے کان کے پاس سے گزر گئی جب بشرا بی بی نے نام دے دیا عثمان بزدار کا. تو پھر ان پر نیب کے کیس جو ہیں وہ ایک دم زندہ سلامت ہو کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو نیب کے چکر میں پھنسا کے عثمان بزدار کو چپکے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. اور اب
عثمان بزدار جو ہیں وہ ضیاء لیگ میں ہیں، یعنی اعجاز الحق کے ساتھ ہیں وہ، اور وہ قومی یکجہتی الائنس میں شامل ہو گئے اور بلکہ ضیاء لیگ میں شامل ہو گئے، تو یہ سامنے ہے اب۔ اچھا، اب یہ معاملات ہے پنجاب کے لیول پہ۔ اچھا، پھر اگر اوور آل دیکھیں کہ ایک رائے کہی جا رہی ہے کہ نہیں جی پی ٹی آئی جو ہے اس مظلومیت کا کارڈ چلے گا اور وہ جیتے گی، لیکن 2018 میں اگر دیکھیں تو 2018 میں ان کے ساتھ کون کون تھا؟ ان کے ساتھ بہت کچھ تھا۔ ان کے ساتھ جو تھے اصل اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی امپائر تھے ساتھ، جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا جاتا تھا، پھر فیض حمید کی بات کی جاتی تھی، اور فوج کو وہ عمران خان صاحب کہتے تھے جو جرنیل ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور اسی طرح فیض حمید کو وہ سپہ سالار بنانا چاہ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں سب کے سامنے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت کیا وہ چیزیں ان کو حاصل ہیں سوائے مظلومیت کارڈ کے کہ وہ جیل میں ہیں؟ تو 2018 میں تو وہ بھی تھے، نااہل تھے اور جیل میں تھے۔ اپنا نواز شریف صاحب بھی وہ الیکشن نہیں لڑے تھے، اس وقت بھی جو ہے عمران خان الیکشن نہیں لڑے، تو اس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ لیول پلے ہو گیا لیول پلے، کہ جناب ان کے کاغذات بھی جتنے مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہو گئے، اور پھر ان کا قائد بھی اندر ہو گیا، اور نواز شریف صاحب بھی باہر آ گئے، ان کے ختم بھی ہو گئے مقدمات، تو لیول پلے ہو گیا۔ بہرحال لیول پلے یہ تو نہیں ہوتا۔ اب بلاول بھٹو زرداری بولے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ کیا عمران خان کو الیکشن میں باہر ہونا چاہیے یا جیل میں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جناب اگر جرم کیا ہے تو جیل میں ہونا چاہیے، اور اگر اسے جرم نہیں کیا تو اسے باہر ہونا چاہیے، اور الیکشن میں سب کو حصہ لینا چاہیے، ہمیں تو کسی چیز کا، ہم تو سیاسی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بڑی فراخ دلی سے یہ بات کی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جس نے جو جرم کیا اس کی پھر سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب 12 مقدمات ہیں ان کے 9 مئی کے حوالے سے، اور 12 تھانوں کے پولیس والے جو ہے وہ ان کی تحقیقات کر رہی ہے اڈیالہ جیل میں، اور وہ دہشت گردی کی عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی آج یا کل میں۔ تو یہ بھی معاملات ہیں۔ اب اس سے اگر آگے چلیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں، پھر توشہ خانہ کیس میں ان پہ فرض جرم عائد ہو گئی ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ 108 تحفے تھے، جس میں سے 58 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بشر بی بی نے رکھ لیے، یا عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ رکھ لیے گئے، یا ان کی کم قیمت لگا کے کم قیمت دی گئی۔ اب 20 گواہ اس میں آ گئے، کیونکہ اب کارروائی شروع ہوگی نا، فرض جرم تو عائد ہوگی، اس پہ انکار بھی کر دیا انہوں نے کہ صحت جرم سے انکار کر دیا، لیکن وہ کارروائی تو چلے گی، اب ٹرائل شروع ہوگا، تو ٹرائل میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 گواہ آ گئے، اور ایک وعدہ معاف گواہ بھی ہے جو سہیب عباسی صاحب، وہ بھی ہیں۔ اب یہ سارے گواہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ ان میں اکثریت جو ہے وہ ہے توشہ خانہ کے جو ملازمین ہیں ان لوگوں کی تعداد ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں شواہد موجود ہیں، جنہوں کے میں وہ کریں تو ہے، تو پھنس جائیں گے۔ اچھا، قاضی صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے جناب پی ٹی آئی نے تو بڑے ہی تنقید کا، وہ کہتے ہیں یہ مردوں کے کیس سن رہے ہیں، وہ زندوں کے نہیں سن رہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے کیس تو اس دنوں میں بہت زیادہ سنے گئے، پہلے بھی بہت سنے گئے، بندیال عدالت کے میں تو بہت کچھ ہوتا تھا اور وہاں تو بہت کچھ انہیں ملا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مردوں کے سنتے ہیں۔ یعنی ایک کیس میں انہیں فیصلہ دے دیا تاریخی، جو پرویز مشرف والا، کہ وہ جو اسٹیٹ وقار کا فیصلہ تھا وہ بحال ہو گیا، اور وہ جو ان کی عدالت ختم کی، جس کو مظاہر علی اکبر نے کہا تھا نہیں جی وہ عدالت ہی غلط بنی تھی، انہوں نے کہا وہ جائز ہے، تو وہ ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہا ہے کون سا عدالتی قتل کیس، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی اس کا کیس ہم سن رہے ہیں، تو اب اس پہ بھی آئے گا۔ یہ معاملات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ قوم یہ سمجھ، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ قاضی جیت گیا، قاضی نے کچھ چیزیں روایات قائم کر دیں، جیسے وہ تاحیات نااہلی والا مسئلہ جو تھا اس سے کسی ایک کو فائدہ نہیں ہوگا کہ صرف نواز شریف کو فائدہ ہوگا، آئندہ کسی کو بھی جب سزا ہوگی تو 5 سال سے زیادہ وہ نااہل نہیں رہے گا۔ اس میں عمران خان بھی شامل ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں جیل میں، وہ ہے سب سے زیادہ بینیفٹ ان کو ہی ملے گا، 5 سال کا تاحیات والا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ ہے کہ ایک انہوں نے جو سکم تھا اس کو دور کر دیا۔ دوسری طرف پرویز مشرف والا جو ہے اس کا بھی فیصلہ آ گیا سامنے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ابھی اور بھی کچھ ہے، مظاہر علی اکبر تو میدان سے بھاگ گئے، لیکن دوسری جانب جو اعجاز الحسن صاحب جو ان کے حمایتی تھے اور سابق چیف جسٹس کے بھی بڑے خاص تھے، کار خاص تھے، اور ان کے بعد قاضی صاحب کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، تو اعجاز الحسن صاحب بھی اس استعفے کے بعد، کیونکہ انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا ان کی حمایت میں 2 دن پہلے، اور پھر استعفیٰ آ گیا، اس استعفے کے بعد وہ بھی کہتے ہیں سکتے میں ہیں کہ انہوں نے نہیں پتا کہ بھائی کل کی ہونا ہے، تو کل کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن کل کچھ اچھا ہوتا ہوا نہیں لگ رہا، اس لیے وہ بھی پریشان ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس ڈگر پہ چل پڑی ہے
کہ الیکشن پتھر دلی الیکشن ہوگا. پھر وہ ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی کہ جناب آپ کا ہم نے بڑا خیال کیا، یہ کیا وہ کیا، اور آپ دیکھیں فیصلے جو ہے ان کے حق میں. تو اس پہ قاضی صاحب کی آواز تھی اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کہتے کہ جو میرٹ پہ ہوگا وہ ہوگا، چاہے وہ عمران کا ہو، چاہے وہ زرداری کا ہو، چاہے وہ نواز شریف کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہو، چاہے جہانگیر ترین صاحب ہو، میرٹ پہ جس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتی تاریخ جو ہے اس میں جو سکم تھے وہ دور کیے جا رہے ہیں، یا جو مسخ شدہ تاریخ تھی اس کی دھلائی شروع کر دی ہے قاضی نے. اللہ کرے ہماری سوچ جو ہے، ہمارا انداز جو ہے وہ صحیح ثابت ہو. کیوں کہ اسی انداز سے، اس مثبت سوچ سے ہی مستقبل کے مثبت فیصلے ہو سکیں گے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے گا، اور ماضی کا جتنا بھی مسخ شدہ کام ہے، یعنی المیہ جو تھے وہ ختم ہو جائیں گے یا ان کا ازالہ ہو جائے گا کسی حد تک، اور آئندہ کے لیے بند مار دیا جائے گا عدالتی سطح پر بھی کہ آئندہ کوئی سوچ بھی نہ سکے اس قسم کے فیصلے جیسے ماضی میں ہوتے رہے کہ کوئی عدالتی قتل کا فیصلہ کر لے یا کوئی اور فیصلہ کر لے یا کسی کو تاحیات زبردستی نااہل کر دے، وہ اقامہ سے، یعنی وہ کہتے ہیں اقامہ نکال دے پنامہ سے. اسی طرح جو معاملات ہیں وہ ایسے نہ ہوں، سارے حق اور سچ کی بات ہو، زبردستی کی بات نہ ہو، زبردستی کے صادق و امین کے سرٹیفکیٹ بھی جاری نہ ہو. اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ملک و ملت کے لیے ایسا ہی ہے. بہرحال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے مرضی سے ووٹ دیں، کسی کے کہنے پہ ووٹ نہ دیں. یہی میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.